بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ وَإِذَا اور جب بلغ پہنچ جائے اطفال بچے منکم آپ میں سے الحلم حلم تک یعنی بلوغت تک پہنچ جائے تو کیا کریں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بس جب بچے بلوغت تک پہنچ جائیں تو اذن لے اجازت دیں جس طرح بلوغت سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ یہ پہلے آیت میں خدا نے تفصیل سے بیان کیا، کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والو آپ سے آپ کی جو غلام اور آپ کے جو نابالغ بچے ہیں ممیز بچے ہیں وہ آپ کے کمرے میں آپ کے حجرے میں داخل ہوتے وقت دن میں 3 ٹائم میں اجازت دے کے داخل ہو جائیں۔ وہ کون سے تھے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے وقت سے پہلے اگر وہ آپ کے ماں باپ کے حجرے میں داخل ہونا چاہے تو اجازت دے کے داخل ہوں گے، اگرچہ وہ بچے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت نے حد و حدود مشخص کی۔ وَتَضَعُونَ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ اور ظہر کے وقت جب آپ آرام کرتے ہیں کپڑے اتارے بیٹھے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ بچے جو ہیں وہ آپ سے اجازت لے کے گھر میں داخل آپ کے حجرے میں داخل ہوں گے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تعلیمات اسلام ہے۔ دیکھیں آج جو ہے نا یورپ کی جو تعلیمات آ رہی ہیں ہمارے پاس، ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی حجرے میں سارے بچے سارے اکٹھے ہوئے، جن کی وجہ سے آپس میں جو بے بندوباری ہے بد اخلاقی وہ عام ہو رہی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھ لو پاکستان میں دوسرے جو اسلامی ممالک میں معاذ باللہ عجیب قسم کے گناہ عام ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ حد و حدود کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے پہلے ہی سٹپ پہ روکنے کی کوشش کی۔ جنہیں سورہ مبارک اسلام میں خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے نزدیک نہیں ہو جاؤ۔ انہیں کیا کہ زنا نہیں کرو، زنا تو بہت دور کی بات، زنا کے نزدیک نہیں، زنا کے نزدیک یہی ہے کہ حد و حدود کا خیال رکھیں۔ بہن بھائی ہوں تو بھی اگر وہ 7 سال کے ہیں تو حدیث میں کہ ان کے بستر کو جدا کرنا ہے۔ اجر وہ بہن بھائی ہیں 7 سال کے لیکن اسی وقت سے عادی کریں گے کہ بستر جدا ہو۔ دونوں بھائی ہیں تو بھی 10 سال کے ہوں تو ان کے بستر کو جدا کرنا ہے، سوتے وقت ان کو الگ سلانا ہے، ایک لحاف کے نیچے ایک کمبل کے نیچے نہیں سلانا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے بھائی ہے، ٹھیک ہے ابھی تک بالغ نہیں ہے لیکن ابھی سے ان کو یعنی کیا ہے سکھائیں سمجھائیں۔ اب دوسری آیت میں خدا نے فرمائے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ بس جب پہنچ جائیں آپ کے بچے بلوغت کی حد تک تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا آپ سے اجازت دیں، آپ کے گھر میں آپ کے حجرے میں داخل ہوتے وقت اجازت دیں۔ کیسے اجازت دیں؟ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جس طرح بالغ ہونے سے پہلے اجازت دے کے آپ کے حجرے میں داخل ہو رہے تھے، بالغ ہونے کے بعد ہر وقت کسی بھی ٹائم میں آپ کے حجرے میں آئیں گے تو اجازت دے کے داخل ہوں گے۔ بالغ ہونے سے پہلے ممیز ہے تو خدا نے 3 اوقات ثلاث اوقات لکم 3 وقت جو ہے نا آپ کے لیے پردے کرا دیے۔ ان 3 اوقات میں ان 3 ٹائم میں بچے اجازت لے کے داخل ہوں گے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ابھی شعور آیا ہر وقت کسی بھی وقت ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا چاہیں تو دستک دیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اماں اجازت ہے میں گھر میں داخل ہوں، آپ کے حجرے میں داخل ہوں، ابو اجازت ہے آؤ، اس طرح اجازت دے کے داخل ہو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح خداوند عالم آپ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم اور خداوند عالم جانتا ہے اور حکمت کے ساتھ یہ آیات بیان کرتے ہیں۔ خدا حکیم ہے، جانتے ہیں کہ کیا ان کے مضرات ہیں، بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونے کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے روح میں، انسان کی زندگی میں۔ اسی لیے خداوند عالم علم و حکمت کے ساتھ ان آیات کو بیان کرتا ہے آپ کے لیے۔ اب سورہ مبارک نور میں کیونکہ بہت سارے احکام بیان کیے، یہاں تک زنا کے حد بیان کیا، قذف کا حد بیان کیا، ناروا کسی پہ تہمت لگانے کے حد و حدود بیان کیے۔ اب خداوند عالم پردے کے بارے میں بیان کیا کہ کیا کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم آنکھوں کو جھکائیں، اور کہاں یعنی محرم کے ساتھ نامحرم کے ساتھ کس طرح بیٹھیں، یہ سارے بیان کیا پردے کے حجاب کے آیات بیان کرنے کے بعد اب خداوند عالم ان خواتین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، ان کی عمر جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے، ابھی یعنی بوڑھاپے تک پہنچے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ والقواعد من النساء اللاتی وہ خواتین
جو ابھی قواعد بیٹھ چکے ہیں، یعنی وہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. کیسے عمر، کتنا عمر ہو گئی؟ لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کرنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی آپس میں جنسی زندگی، جنسی میل ملاپ کو اصلاً ان کے اندر طاقت کا احساس نہیں کر رہے ہیں. ان خواتین کے لیے کیا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. ان خواتین کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کیا ہے حجاب کو اٹھا دے، اپنی جو چادر ہے اس کو اٹھائیں، ایسے مردوں کی طرح کپڑے پہن کے بیٹھے. جو 70 سال کے ہیں، 75 سال کی خواتین ہیں، جو آپس میں جو ہے نا جن سے شہوت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ وہ چادر جو ہے نا اٹھا کے، وہ جو ہے نا مکنا ہے اس کو اٹھا کے ایسے مردوں کی طرح بیٹھ سکتے ہیں، اور مردوں کی محفل میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور گپے لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک شرط کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، یہ چادر کا اور مکنے کا اٹھانا زینت شمار نہ ہو. اور زینت دکھانے کے لیے اس طرح وہ اپنے آپ کو بنا سنگا کے کیا کر رہے ہیں؟ چادر اتار رہے ہیں، تو پھر بڑھاپے میں بھی چادر پہننا پڑے گا، حجاب کی رعایت کرنے پڑے گا. پھر خدا عالم نے بیان کی کہ خواتین جو بڑھاپے کی حد تک پہنچ گئی ان کے لیے چادر پہننا، مگنا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ، ان کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی عفاف کا خیال رکھیں، پھر بھی پردہ کریں، پھر بھی حجاب کریں تو خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے. 80 سال کے، 90 سال کے ہو گئے تو بھی پھر بھی چادر پہن کے بیٹھے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، خدا ان سے راضی ہوتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور خدا عالم سننے والا اور جاننے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج، اور اب یہ ایک آیت ہے جس میں خدا عالم نے کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھانے کے بارے میں بیان کریں کہ کن کن کے گھروں میں آپ جاؤ تو بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہو. یہ آیت میں تفصیل ہے، بعض فقہاء نے کہا کہ، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ بعد میں آیات میں آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یعنی نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، الا آپ کے لیے دعوت ہو طعام کی تو پھر داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ. دعوت نہیں ہو تو، اجازت نہیں ہو تو نہیں کھا سکتے. لیکن یہاں پہ جو بیان ہوا ہے کہ بغیر اجازت کے کچھ افراد کچھ لوگوں کے گھر سے کھا سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ لیس علی الاعمى حرج، اندھے شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، وہاں پہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، لے کے نہیں جانا ہے، کھا سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جتنا کھا سکتے ہیں، اندھا ہے بیچارہ ہے. ولا علی الاعرج حرج، اور جو کیا ہے عارج ہے، لنگڑا ہے، ان کی کیا ہے پاؤں نہیں ہے، اب جا کے نہیں کما سکتا ہے، کھاتے وقت وہ کیا ہے کھانے کی ٹائم ہو گیا، کسی گھر میں گھس گیا، جب چال سے جو ہے نا نکال کے آرام سے پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. ولا علی المریض حرج، اور وہ شخص وہ مریض ہے، دائمی مریض ہے، خود سے نہیں کما سکتا ہے، وہ جو ہے نا کسی گھر میں جا کے کھا سکتا ہے. کن کے گھر میں؟ وہ گھر جو ہے نا مشخص کریں گے ابھی. ولا علی انفسکم، ولا علی انفسکم، اور آپ کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، آپ جو انسان ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جا کے کھائیں. کہاں سے؟ ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھانا، آپ اپنے گھر سے جتنا چاہیں مرضی کھا سکتے ہو، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے مرد ہوتے ہیں اتنے بیچارے ہیں کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن خدا نے اجازت دی ہے کھا سکتے ہو بیوی کی اجازت کے بغیر بھی. لیکن کھاؤ گے تو کیا، کھانا تو کھا سکتے ہو، ادھر سے ساتھ چوٹ بھی کھاؤ گے، تھپڑ بھی کھاؤ گے، حالات ایسے ہوتے ہیں. اس لیے پوچھ کے کھاؤ، اگر جو خدا نے اجازت دی ہے پھر بھی پوچھ کے اجازت لے کے کھاؤ. خصوصاً جو ہے نا مخصوص جو مہمان کے لیے کوئی کھانا بنائے تو جا کے جو ہے نا اٹھاؤ گے تو اس وقت فوراً کک مار لیں گے آپ کے اوپر، اور اسی لیے خیال رکھیے گا. او بیوت اخوانکم، اور کن کے گھروں سے کھا سکتے ہو؟ من بیوتکم او بیوت آبائکم، اپنے آبا و اجداد کے، اپنے کیا ہے دادا کے گھر گئے نا، جا کے دادی اماں مجھے بھوک لگی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے جو ہے نا فوراً اٹھا کے دیکھیے سے کھا لو سارا. وہ حیران ہوئی کہ کیا بدبخت ہے ہمارے گھر. او بیوت امہاتکم، کیا ماں کے گھر، آج جو ہے نا شادی کر کے جدا ہو گئے، اپنا الگ گھر بنایا، لیکن کیا جو ہے نا اپنے اماں کے گھر گئے، وہاں جا کے کیا اماں کھانا دے یا نہیں، جا کے فوراً سے کھا سکتے ہو. او بیوت اخوانکم، کیا اپنے بھائیوں کے، اخوان بھائیوں کے گھر میں. اب شادی کرنے کے بعد ہر ایک اپنا الگ گھر بنائے، شادی سے پہلے سارے ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں، شادی کی ہر ایک نے اپنا الگ گھر بنائے. اب بیوی بچوں کے ساتھ گئے بھائیوں کے گھر میں، بغیر پوچھے کھانا کھا سکتے ہو، لیکن نہیں جا سکتے ہو، خود سے کھا سکتے ہو وہاں. او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھر میں گئے وہاں پہ جا کے کھا سکتے ہو. او بیوت اعمامکم، اور اپنے چاچاؤں کے گھر میں، جو تایا کے گھر میں جاؤ گے نا وہاں آرام سے کھا سکتے ہو. او بیوت امہاتکم،
یا آپ نے جو ہے نا آنٹیوں کے گھر میں جاؤ گے، آنٹی کے گھر میں گئے، پوچھے بغیر کھا سکتے ہو پیٹ بھر کے. اور بیوت اخوالکم، یا آپ نے یعنی کیا ہے ماموں کے گھر میں، دائی جو آپ فارسی میں کہتے ہیں ماموں کے گھر میں، اخوال ان کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو. او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالہ کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو، جو ماں کی بہنیں ہیں خالہ ان کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو. او ما ملکتم مفاتیحہ، یا ان گھروں میں کھا سکتے ہو جن کی چابی آپ کو دی گئی ہے. دوست نے آپ کو چابی دے کے چلا گیا ہے، یا کسی نے آپ کو وکیل بنایا گھر میں، آپ کو دے کے جا رہا ہوں میں پاکستان جا رہا ہوں، میرے گھر کا خیال رکھیں. اب اس گھر میں جتنے کھانا وانا ہے نا کھا سکتے ہو جا کے. او صدیقکم، یا جا کے دوست کے گھر میں جا کے کھا سکتے ہو، دوست کے گھر میں کھا سکتے ہو. آپ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں تو پھر تو یہ بتایا تو حشر کرو گے جا کے، اس کے کیلا کھاؤ گے، اس کے مرچا کھاؤ گے، وہ ایک سال میں چھوڑو گے یار. پھر یہ نہیں کہ ہمارے پاس آ کے ان کہتے ہیں میرا فروٹ اٹھا دیا یہ ہوگی بس کھا دیا. قرآن کی آیت پہ عمل کیو، کھاؤ گائے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیس نہیں علیکم آپ کے اوپر جناح، کوئی گناہ نہیں، ان تاکلوا جمیعا آپ سب مل کے اکٹھے ہو کے دسترخوان پہ جا کے کھاؤ، یا او اشتاتا جدا جدا، ادھر سے جا کے ایک چار میں جا کے ایک نے کھا لیا، پھر جو ہے نا بیٹے کے گھر میں جا کے کھا لیا، پھر اماں کے گھر میں جا کے کھا لیا آگے، یا سب کو دعوت کر کے ساتھ ایک ہی طبق میں کھا کے ساتھ آرام سے کھاؤ. لیکن آداب کا خیال رکھتے ہوئے کیسے کھاؤ گے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس جب آپ داخل ہو جاؤ گھروں میں، کسی کے گھر میں، یہ جو گھر بتا دیا بھائی کے گھر میں، خالہ کے گھر میں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو آپ اپنے نفسوں کو سلام دے کے جاؤ، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو سلام دے کے جاؤ. تحیۃ من عند اللہ، یہ خدا عالم کی طرف سے تحیہ تحفہ ہے. جب دوسروں سے ملتے ہو تو سلام دینے خدا کی طرف سے تحفہ ہے. مبارکتاً، تو یہ بابرکت اور پاک و طاہر تو یعنی تحفہ ہے. مومنین جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام دے. سلام کی معنی کیا ہے؟ میرے طرف سے آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی دل میں کدورت نہیں ہے، میرے طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ کہہ رہا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح خداوند عالم آپ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ آپ عقل سے کام لو گے. دیکھو خداوند عالم نے اجتماعی زندگی کا خیال رکھا ہے، اسی وجہ سے تاکید ہے کہ صلہ رحمی کا خیال رکھیں. صلہ رحمی کی اتنی تاکید ہے کہ قرآن میں خداوند عالم نے جو صلہ رحمی کرے اس کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا. نماز جس طرح فرض کی اسی طرح صلہ رحمی کو فرض. یہ صلہ رحم ہے، یہ جو بتا دیا. رحم کسے کہتے ہیں؟ جو نا وجود جس سے ہم آ رہے ہیں، پیٹ کو رحم کہتے ہیں. سب جو ہے نا ایک ہی ماں سے ہیں، ایک ہی رحم سے جو دنیا میں ہیں، یہ سارے آپس میں صلہ رحم ہیں. حدیث میں ہے کہ جو بندہ ہے جس کی عمر 30 سال ہے، خدا نے اس کے لیے 30 سال مقرر کیا، اجل غیر مسمى. ایک تو مسمى ہے وہ حتمی ہے، غیر مسمى کرا دیا 30 سال. تو لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی صلہ رحمی کو ادا کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خواتین، اپنے کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے. تو خدا عالم اس کی عمر میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ 100 سال تک بڑھا دے، 100 سال تک یہ آگے بڑھ جائے. یا کسی کی عمر حدیث میں ہے کہ 100 سال ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ صلہ رحمی کو قطع کیا. قطع رحمی میں زندگی گزارا تو وہ 100 سال کی زندگی جو ہے نا کم ہو کے 30 سال بن گئی. میسرہ ایک جو ہے نا میسر ہے، میسرہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک جو ہے وہ صحابی ہیں. ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو امام نے کہا کہ اے میسر، آپ کی موت 2 دفعہ آپ کے پاس آئی تھی، موت آپ کے نزدیک تھی، آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ اپنی آنٹی، اپنی جو پھپھی ہے ان کے کیا ہے حق ادا کیا، ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا تو آپ کی موت ٹل گئی. ایک دفعہ اپنے خالہ کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی تھی، اس کے لیے کچھ تحفے بھیجے اور جا کے صلہ رحمی ادا کی تھی، اسی وجہ سے آپ کی موت آپ کے پاس آ چکی تھی. اسی جو ہے نا صلہ رحمی کی وجہ سے آپ کی موت جو ہے وہ ٹل چکی ہے. اتنا ہوا ہے، بڑے بڑے مصیبتیں، بڑے بڑے پریشانیاں جو ہے نا اسی صلہ رحمی سے دور ہوتے ہیں. اسی لیے خدا تعالیٰ نے صلہ رحمی کا اتنا حق بتایا کہ آپ ان کے گھر میں گئے تو بغیر پوچھے کھاؤ، محبت سے رہو، پیار سے رہو، ہمدردیوں کے ساتھ. بہانے بنا کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے کو مت کاٹو. رشتے کا اتنا اہمیت ہے خدا فرماتے کہ آپ ایک دوسرے کے گھروں میں گئے تو سلام دیکھیے، بغیر پوچھے جا کے پیٹ بھر کے کھاؤ. خدا ہم سب کو صلہ رحمی ایک دوسروں کے ساتھ محبت سے پیار سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.